نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنی علما. واو کے معنی جو ہے اور کیا ہے؟ وہ ینزلو ہے. دیکھیے اس کے پاس لفظ کیا ہے؟ ینزلو. تجدید آ گیا اس کے پاس ایک پہ. ہاں اس کا مادہ کیا معلوم ہے؟ نون زال لام. لکھے تو کیسا لکھیں گے؟ نزلہ. نزلہ مانے اتارنا. اتارنا اترنا اترنا کے معنی ہیں. یہ جو ہے سادہ نہیں ہوتا ہے، یہ ابواب مزید فی کا ہے. تو اب آگے پڑھیں گے. تو اس میں اس کے ماضی میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ دو زبر جیسے بھی آتے ہیں اس میں تشدید آ جاتا. اس میں کیا آیا تھا؟ بیچ کے حرف پہ تشدید آیا تھا. وہ آگے پڑھیں گے آپ. تو کیا بن گیا؟ یہ نزلہ. نزلہ بن گیا. ماضی کا جگہ ہے یہ. نزلہ یعنی اتارا. اس نے اتارا. ماضی کا جگہ ہے. کس کا جگہ ہے یہ؟ واحد مذکر غائب کا. اور وہاں کیا دکھ رہا ہے شروع میں؟ نون پہ پیش والا ہے. نون کس کی علامت ہے؟ مضارع کی علامت ہے. آپ جو کرے اب تک کیا یہ اس کے زبر ہے اس کے اوپر. اب یہاں نون آیا. یہ ابواب مزید فی میں جو ہے ہمیشہ علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے اکثر. تو اس کو کیا کر دیے؟ علامت مضارع ہے یہ نون. کیا ہے یہ؟ پیش والی ہے یہ. آگے پڑھیں گے اپن. اب اس کے ابواب ہیں. ابواب مزید فی یعنی کوئی بھی جو تین حروف کا مادہ ہوتا اس کے شروع میں، اس کے بیچ میں یا تو اس کے آخری میں اور کچھ حروف ایڈ کرتے، حروف کر کے ایک لفظ بناتے. تو اس کے بھی 14 باب ہیں، 14 باب ابواب. تو کیا آ گیا دیکھیے. اور اس کے بعد میں آخری میں پیج دکھ رہا ہے. وہ بھی علامت کس کی ہے؟ مضارع کی ہے نا. مضارع. نون نز. اور کیا کرتے ہیں مادے کے درمیانے حرف پہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں زیر بھی آ جاتا. تو زیر ہے. وہ آگے آئیں گا بھائی. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نو نزلو. زیر آتا. زیر آتا. یہ تو رہتا پہلا ہے نا. یہ نون پہ جو ہے نون پہلا حرف ہے نا مادے کا. تو اس پہ تو زبر ہی رہے گا. زبر دیکھیے اب. وہ نو نزلو. تو کیا ہم بولو کیا ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے معنی ہوں گے. دو معنی ہوں گے نا بھائی. ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے. قرآن جو ہے جیسا تورات کی کتاب ایک دم اتری ویسا قرآن ایک دم نہیں اترا. تو ہاں تھوڑا قرآن کیا تھوڑا تھوڑا اترے گا. 23 سال میں پورا قرآن اترا. کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. یہ مکی صورتوں میں ہے شمار ہے اس کا. جب حضور مکے میں تھے 13 سال مکی نبوت ملنے کے بعد میں آپ 13 سال قیام مکے میں رہے. پھر ہجرت کرے 10 سال جو ہے مدینے میں رہے. تو مدینے میں جو رہے تو اس وقت بھی نازل ہوئے، مکے میں بھی نازل. 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا آپ کے پاس. تو مطلب یہ سورج جب نازل ہوئی تو بیچ کا دور ہے، مکے کا دور ہے. بعد میں بھی قرآن اترتے رہی.
हाँ, तो अब यहाँ क्या माने लेंगे उसको? अब यहाँ देखिए आखिरी में लिखेंगे, आखिरी में क्या लिखेंगे यहाँ बाद में? मिनल कुरानी, कुरान में। कुरान में क्या लेंगे? यहाँ लिखेंगे, मतलब क्या लेंगे? नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, तो माने क्या है? हम कुरान में नाजिल करते हैं भी बोल सकते हैं आप, नाजिल करते रहे हैं, या अब तो ख़त्म ही हो गया, ख़त्म भी हो गया दौर, तो नाजिल करते रहेंगे भी। वाह, उस वक्त जो है वो माने लेंगे आप। उस वक्त सरकार के उस वक्त के माने क्या होंगे? क्यों? तो इससे पहले कुछ नाजिल हो चुका है, अब बाद में भी नाजिल होने वाला है। करते रहेंगे। हाँ, उस वैसा हमारे आमतौर पर इतना भी ले ले तो काफ़ी है कि हमने, हाँ, हम नाजिल करते हैं कुरान में, हम नाजिल करते हैं कुरान में। अब क्या बोल सकते हैं अपन? नाजिल कर चुके हैं में आ गया सबब मिनल कुरानी, किसमें? या मिन के माने से के नहीं लेंगे, में फी के तौर पे लेंगे। कुरान में मिन जो है क्या हर्फ जर है, इस बात से कुरान के ऊपर क्या आया? यहाँ ज़ेर आ गया। या तो अल कुरानू था, मिनल कुरानी, हम नाजिल करते हैं कुरान में, माँ हुआ, माँ के माने यहाँ जो के हैं, माँ के माने क्या है यहाँ? जो के, माँ हुआ शिफा व रहमतुन, शिफा के माने मालूम है? हाँ, उर्दू में भी इस्तेमाल है। शिफा हो गई, बीमार पड़ गया था, 4 रोज़ शिफा हो गई, अल्लाह का फजल हुआ। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुरान में हम जो है शिफा और रहमत उतारते हैं। यानी कुरान में क्या है? शिफा है, बीमारियों की शिफा है। नादान इंसान समझता नहीं, डॉक्टरों के पास भाग जाता, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये कुरान अगर समझ के पढ़ लिया तो उन्हें डॉक्टर के पास जाता ही नहीं आदमी। अरे कुरान में बोल दिया, मैं कुरान में तुम्हारे लिए शिफा रख दिया हूं। मामूली बात नहीं है ये, खाली शिफा ही नहीं है, फिर रहमत भी रख दिया हूं, बरकत भी रख दिया हूं। इतने चीज़ें हैं, इतने चीज़ें हैं, इतने चीज़ें हैं, बयान करे तो घंटों होना। उसकी कदर हम नहीं करते, उससे फ़ायदा नहीं उठाते। कितना नादान है वो मुसलमान जो जानते हुए जो है यानी एक पैसे का खर्चा नहीं पड़ता भाई आपको, आप बीमारी नहीं पड़ते। अगर आपका यकीन है कि कुरान पढ़ने से शिफा मिलती है, वो अगर जहन में पक्का बैठा हुआ है तो आप कभी बीमारी नहीं पड़ती। याद रखो बात के, अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। अगर आप अल्लाह की बात में शक करें तो दायरे इस्लाम से बाहर मुसलमान बाकी नहीं रहते आप। उस पर कामिल यकीन भी रखना ज़रूरी है। फ़ायदा उसी को मिलता है जो यकीन रखता है कि ये बात सही है, दूसरों को नहीं मिलता। अरे क्या है कि भाई बीमार पड़ा हूँ, अब क्या है, अल्लाह ठीक नहीं कर रहा मेरे को, कई डॉक्टरों को नहीं गया हूँ। और तेरे को अल्लाह पे यकीन कहाँ है भाई, तो वैसे ही रहने वाला है। कुरान में ये भी लिख दिया अल्लाह ताला, साल में 1 या 2 बार मैं इंसान को बीमारी में, मुसीबत में पकड़ता हूँ, बीमारी में या किसी मुसीबत में उसको डाल देता हूँ। मगर मेरा मंशा उसमें ये होता है कि तू क्या गलतियाँ कर रहा है, सोच अपने जहन से। मेरे कुरान के अहकामात की पाबंदी कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको पे यकीन रख रहा है नहीं रख रहा है। अगर वो कुछ भटका हुआ है तो उसको सुधार ले अपने आप को, बीमारी ख़त्म। ये भी है। और ये भी बोल दिया अल्लाह ताला, और ये भी बोल दिया अल्लाह ताला कि कोई शख्स बीमार पड़ता है, अब अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका, ध्यान ही नहीं है उसका, तो उसकी बीमारी जाती ही नहीं, उसकी बीमारी नहीं जाती।
اب دنیا میں اس وقت مسلمان ہر طرف جوتے کھا رہے نہیں کھا رہے بھائی؟ کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. تم آج قرآن کو اپنا لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر سے اللہ تمہارے کو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دوں گا. یہ بھی بول دیا اللہ. ہر چیز ہے بھائی قرآن میں، ہر چیز ہے قرآن میں. اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآن میں ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا ہے، شفا دیتی ہے اور رحمت دیتی ہے. شفا اور رحمت قرآن میں ہے. اور ایسے کئی چیزیں ہیں جو دوسری آیتوں میں موجود ہیں، مگر یہاں جو ہے خاص طور سے نوٹ کرنے کی چیز کیا ہے، یہاں آخری میں لکھ رہا دیکھو، للمومنین، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، قرآن کو جو ہے صحیح سمجھ کر اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ پورا عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف ہے. جی ہوا جو ضمیر ہے، ہاں بولیے کیا ہے؟ ضمیر ہاں قرآن کی طرف بڑھتا من القرآنی ما ہوا. اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ہوا بولتے ہیں، ہوا جو ہے ادھر بھی آ سکتا، شفاعت اور رحمت. جی ہاں ہاں ہوا بولتے اس میں وہ ہے نہیں ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے جو علیحدہ لکھی جا رہی ہے، مذکر واحد کے واسطے استعمال ہوتی ہے، مذکر واحد. تو قرآن کیا ہے؟ مذکر ہے. قرآن کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے. قرآن میں بولتے ہو نا، اس میں یعنی اسی میں سمجھا، قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے. مگر کس کے لیے بھائی؟ صرف مومنین. اچھا یہاں ایک چیز دیکھیے آپ، یہ لیے نا حرف جر ہے. یہ کیا تھا؟ یہ مومنون. ایک آدمی کو کیا بولیں گے؟ مومن بولیں گے. جمع کرنا رہا تو کیا بولیں گے؟ واو نون لگائیں گے. کتن تو کیا ہوگا؟ یہ مومنون ہو گیا. اب یہاں کیا ہے؟ مومنین ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مومنین کیوں استعمال نہیں ہوا، مومنین استعمال ہوا؟ کیا بات بول؟ حرف جر کی وجہ سے کیا ہوں گا؟ حرف جر کیا کرتا؟ زیر دے دیتا. اب یہاں یہ ہے نا بھائی کہ اصل کیا تھا؟ یہ مومنون ہے. یہ واو نون تو اضافی ہے جمع بنانے کے واسطے. اس کے یہاں کیا آ رہے ہیں؟ یہاں لی لگا دے رہے ہیں. تو انہیں کیا کریں گے؟ اس کو زیر دے دیں گا. یہ زیر آ گیا تو اس کے بعد میں واو ہے، یہ واو یا سے بدل گیا. زیر آنے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا. مومنون اور مومنین دونوں ایک ہی بات ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں. مومنون بھی وہی ہے، مومنین بھی وہی ہے، مگر کیا ہے؟ اگر سبجیکٹو فارم پہ ہے تو مومنون، سبجیکٹ بن کے آیا تو مومنون، آبجیکٹ بن گیا تو مومنین. یہ سبجیکٹو فارم ہے اور یہ کیا ہے؟ آبجیکٹو فارم ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہے. وہ سب وہ چیز کس کے لیے ہے؟ وہ شفا اور رحمت کس کے لیے ہے؟ وہ مومنین کے لیے ہے. مومنون اس وقت اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ مومنوں پہ پڑ رہا ہے. تو اس کو کیا کرتے ہیں اپن؟ یا لی کی وجہ سے زیر آ گیا ہو تو یہ واو جو ہے یا سے بدل گیا. مومنوں کے لیے شفا ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، وہ لا یزیدو، یزیدو کا مادہ کیا ہے بھائی؟ زا یہ دال ہے، دا یا دال، زا
یا دال. تو ماضی بیان تو کیا ہو جائے گا, پہلے دو پہ کیا کریں گے, زبر دے دیں گے. اب یہاں وا کے بجائے کیا آ گیا, یا آ گیا. تو اب یا جو ہے کیا چاہتا, اپنے سے پہلے زیر چاہتا, زیر نہیں ہے, زبر ہے. زبر کس کا ہے, الف کا ہے. تو یا بھی جو ہے بیچارہ مجبور ہو جاتا الف میں بدلنے کا واسطے. کیا ہے, زیادہ ہو جاتا. زیادہ مانے زیادہ بڑھنا. زیادہ کے مانے بڑھنا, زیادہ ہونا, ٹو انکریز, انکریز کے معنی میں آئے گا. تو اب یہاں کیا ہو گیا دیکھیے, یہ یا آ گیا, دیکھیے علامت مضارع, علامت مضارع آ گیا. تو علامت مضارع کیا ہے, یہ یا کی ہے, یہ ہے نا. یا نہیں آتے, کیا لیں گے, اب یہاں دیکھیے یا آ گیا نا, علامت مضارع یا لکھ دیے. یہاں کیا ہے, بعد میں زے ہے نا. زے کیا وجہ, مادہ کیا تھا, مادہ کیا تھا, یا تھا. اب یہاں جو ہے وہ یہ مادہ تو کیا یا ہے, یا لکھ دے کے یہاں جو زبر تھا نا وہ یا کی وجہ سے زیر کر دیتے. مادے کو فوقیت دے کے مادے کو مضارع میں اس کو اوریجنل لا لیتے, یزیدو. تو نہیں اضافہ ہوتا, نہیں بڑھتا. کیا, الظالمین, ظالموں کے لیے ہو رہا ہے. یہاں بھی دیکھیے ظالمون کے بجائے ظالمین آ گیا. یہاں بھی اصل کیا ہے, ظالمون ہے. ہاں, تو یہاں بھی ظالم کیا ہے, مفعولی حالت میں ہونے سے ظالموں کے اوپر اضافہ کچھ نہیں ہوتا مگر خسارہ, نقصان. نقصان میں بڑھتے رہتا ہوں. مومن رہا تو اس کو درجے بلند ہوتے رہتے, ظالموں کے نہیں بڑھتے کچھ بھی. ظالم ظالم ہی رہتا.